نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کلام میں ہر سوال کا جواب اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ جس دل میں اللہ کے کلام کی محبت ہو وہ ہمیشہ سکون اور اطمینان پاتا ہے۔ تو آئیے دل کی آنکھوں کو کھولیں اور اس خوبصورت پیغام کے راز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 14، چوتھے پارے کا رکوع نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 143 سے ہمارا سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، وما اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رسول مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل تحقیق گزر چکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول، افإن مات کیا اگر وفات پا جائیں، او قتل انقلبتم یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا پس ہرگز کوئی نقصان نہیں کرے گا وہ اللہ کا، شیئن کچھ بھی، وسیجزی اللہ الشاکرین اور عنقریب اللہ بدلہ دے گا، جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں غزوہ احد کے واقعات سے متعلق ہیں۔ چونکہ سورہ آل عمران میں پچھلے 2-3 رکوع سے یہی بات چل رہی ہے جس میں غزوہ احد کے متعلق ہی بات ہے۔ غزوہ احد کی عارضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، صحابہ کرام پر جو کچھ گزری اور گزرنی چاہیے تھی اس کا ادنا سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لیے آسان نہیں۔ اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس کو صحابہ کرام کی جانثاری، عشق رسول کا کچھ اندازہ ہو، جس کو یہ پوری طرح معلوم کریں۔ اور پھر وہ حضرات جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مال، اولاد، اپنی جانیں سب کچھ گنوا دیا اور دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسی کو انہوں نے سب سے بڑی سعادت سمجھی۔ اور پھر ان عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہوگا، خصوصاً وقت بھی اتنا کڑا کہ جب میدان جنگ گرم ہے، فتح کے بعد شکست کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ اس عالم میں وہ ہستی جو ساری کوششوں کا محور اور ساری امیدوں کا مظہر تھی وہ بھی ان سے رخصت ہوتی ہے، تو اس کا طبعی نتیجہ یہ تھا صحابہ کرام کی ایک بڑی بھاری جماعت دل برداشتہ ہو کر میدان جنگ سے ہٹنے لگی۔ یہ میدان جہاد سے ہٹ جانا اگرچہ ہنگامی وقتی ایک جو کہتے ہیں اس کو سر میں یعنی کہ ایک اس طرح کا ہو جانا کہ ان کو ایک کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ وہ ایک وقت ایسا تھا، نازک وقت تھا، خدا نخواستہ اسلام سے پھر جانے کا کوئی شعبہ یا وسوسہ بھی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسی پاک باز فرشتہ خصلت جماعت بنانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے لیے نمونہ عمل بنے، اس لیے ان کی اس ادنا لغزش کی بھی سخت سے سخت اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ تو اسلام چھوڑنے پر یعنی کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر یہ کہا جا رہا ہے، اگر بالفرض یہ خبر صحیح ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو بہرحال یہ ایک دن تو ہونا ہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ ہونا ہے۔ اس پر ہمت ہار بیٹھنا، دین کا کام چھوڑ دینا ان حضرات کے شایان شان نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، وہ کوئی خدا تو نہیں کہ جو عمر بھر ایسے ہی رہیں گے، دنیا میں رہیں گے، وہ زندہ رہیں گے۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں،
اگر آپ کی وفات ہو جائے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ اس میں بھی اس چیز کی تنبیہ کی جا رہی ہے، اس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی شکست کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجروح ہونے اور وفات کی خبر مشہور ہونے میں یہ قدرتی راز تھا کہ آپ کے بعد جو حالات صحابہ کرام پر پیش آ سکتے تھے وہ آپ کی دنیاوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لغزش اس وقت ان کی اصلاح میں ہوئی، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر مزید آگے آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو موت ہے یہ تو ہر انسان کو آنی ہے، سب کو آنی ہے موت، اس کا وقت مقرر ہے۔ اسی کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے، ان تموتا، یہ کہ وہ مرے یا اس کو موت آئے، الا مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، کتابا معجلہ، اس کا وقت مقرر ہے، متعین ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا انعام، نؤتیہ منہا، نؤتیہ، ہم اس کو دیتے ہیں، منہا، اسی میں سے، یعنی کہ جو دنیا کا ثواب چاہے گا اسے دنیا میں سے، دنیا کا انعام چاہے گا دنیا میں ہی رہتے ہوئے تو اسے ہم دے دیں گے اسی میں سے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ، اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کا ثواب، آخرت کا انعام، نؤتیہ منہا، ہم اس کو دے دیں گے اس میں سے، وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین، اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے احسان ماننے والوں کو، شکر کرنے والوں کو۔ پھر یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں حوادث، مصائب کے وقت ثابت قدم رہنے کی تعلیم دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی موت اللہ کے نزدیک لکھی ہوئی ہے، اس کی تاریخ، دن، وقت معین ہے، متعین ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو موت آ سکتی ہے نہ اس کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر کسی کی موت سے اس طرح پریشان ہو جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر آخر میں یہی فرما دیا کہ اس حادثے کے ظاہری اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ جن حضرات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عقب کی جانب پہاڑی پر نگران بنا کر بٹھایا تھا، ابتدائی فتح کے وقت عام مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول دیکھ کر وہ حضرات بھی اس کی طرف آ لیے، یعنی ان کے ذہن میں یہی آ گیا تھا صحابہ کرام کا، معاذ اللہ ہم یہاں پہ یہ چیز نہیں سوچ سکتے یا کہہ سکتے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے دنیا کو دیکھ کر اپنی وہ جو جہاں پہ ان کو مقرر کیا گیا تھا اس جگہ کو چھوڑ کر مال غنیمت یعنی کہ دنیا اکٹھی کرنے آ گئے تھے، ایسا ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ اب فتح ہو چکی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، تو اس لیے وہ بھی کیا ہو گئے، صحابہ بھی مال غنیمت جمع کرنے میں ان کے ساتھ آ ملے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں، وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی من نبیٍّ، نبی ہیں، قاتل، جنہوں نے قتال کیا معاہ، ان کے ساتھ، یعنی کہ بہت سے نبی ہیں، پیغمبر ہیں دنیا میں جو گزر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر جو لوگ تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، قتال کرتے تھے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں، قاتل، کا قتال کیا، معاہ، ان کے ساتھ، ربیون کثیر، اللہ والوں نے، بہت زیادہ اللہ والوں نے، فما وہنوا، پس نہ ہی وہ سست پڑے، لما، بسبب اس کے یا اس وجہ سے، اصابہم فی سبیل اللہ، کہ جو پہنچی ان کو تکالیف، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ لوگ دبے کسی سے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو یہاں بھی یعنی کہ اسی چیز کے متعلق آ گیا، بہت نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت اللہ والے لڑائی میں شریک ہوئے، نہ انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ہی ان کے دل کا کوئی
کہ دل میں کسی طرح کی بھی ان کے سستی پڑی، اور بلکہ وہ دشمن کے سامنے نہ تو وہ دشمن کے سامنے دبے کسی بھی طرح اور ان سے عاجزی خوشامد کی باتیں کرنے لگے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاج جو لوگ ہوتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو آیات مبارکہ میں جو مذکورہ آیت ابھی گزر چکی ہیں، اس میں سابق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی اور مصائب سے نہ گھبرانا، نہ کمزور ہونا بیان فرمانے کے بعد ان کی ایک اور عظیم الشان صفت کا بیان بھی اس طرح فرمایا کہ وہ اپنی اس بے مثال قربانی کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں چند دعائیں کرتے رہے، اور وہ دعائیں کیا ہیں؟ وما کان قولہم، اور نہیں تھا ان کا قول، نہیں تھا ان کا کہنا، الا مگر ان قالو، یہ کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، و اسرافنا فی امرنا، اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم پر، یعنی کافروں کی قوم جو ہے ان کے بدلے ہماری مدد فرما۔ اب وہ جتنی بھی ہیں، یعنی کہ ان کی جو عظیم الشان صفت کا بیان اس طرح فرمایا، وہ اپنی بے مثال قربانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے پائے گئے۔ اول تو یہ کہ انہوں نے کہا پچھلے گناہ معاف فرما دے، دوسرا یہ کہ یہ جو عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما، تیسرا یہ کہ ہمیں ثابت قدمی پر قائم رکھ، چوتھا یہ کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کر۔ ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے یہ ایک ہدایات ہے اس میں، یعنی کہ اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم رہنے کی دعا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس دیا ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا، دنیا کا انعام، وحسن ثواب الآخرہ، اور حسن ثواب بہترین انعام آخرت کا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے محسنین، نیکی کرنے والوں کو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کے مطابق ان کو عطا کیا۔ جس نے اللہ سے صرف دنیا مانگی، اللہ نے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو دنیا میں انعامات سے نواز دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اب آخرت کے ساتھ حسن کا لفظ بھی آ گیا، خوبصورت، یعنی کہ جو آخرت کا انجام ہے، جو آخرت کا ثواب ہے، انعام ہے، وہ تو انتہا درجے کا خوبصورت ہے، کہ جس نے دنیا مانگی اللہ نے اس کو دنیا دی، جس نے آخرت مانگی اللہ نے اس کو آخرت عطا کر دی، اور جس نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی اللہ سے، اللہ نے وہ دونوں ہی ان کو عطا کی۔ اسی لیے جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور اس دعا کا مانگنا اللہ سے طلب کرنا، یہ بہت زیادہ فضیلت والی یہ دعا ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یعنی کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو نیکی کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ نیک کام کرنے والوں کو، محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین اکرام، یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔